السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 20۔ وفا کا آج بہت امپورٹنٹ کیس تھا اور شام کو ایک سرجری اس کو ڈاکٹر خان کے ساتھ اسسٹ کرنا تھی۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے تیار ہو رہی تھی۔ جمشید ابھی تک اپنی نیند میں تھا۔ وفا نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اپنا کوٹ لیا، پرس اٹھایا اور بیڈ کے پاس آ گئی۔ اٹھ جاؤ ہنی، اور میں جا رہی ہوں، میری میٹنگ ہے اور شام کو ایک خاص کیس، شاید دیر ہو جائے تو پلیز اپنی میڈیسن لے لینا، اوکے؟ وفا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر کہا۔ جمشید تھوڑا سا کسمسایا، پھر کروٹ سیدھی کر کے لیٹ گیا۔ مانا ڈاکٹر ہو، پر یہ کون سا طریقہ ہے چھوڑنے کا؟ رات کا اثر بھی ختم نہیں ہوا اور تم جا رہی ہو اپنے جوان شوہر کو چھوڑ کر۔ جمشید کی اس قدر بدلے انداز پر وہ منہ کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جانا ضروری ہے؟ اس کا ہاتھ اپنی گال کے نیچے لیے جمشید نے پیار سے پوچھا۔ بہت ضروری، ورنہ واقعی نہیں جاتی۔ وفا نے جھک کر اس کے گال پر کس کیا۔ پر ایک شرط ہے، پھر جانے دوں گا۔ جمشید نے شوق نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کی نگاہیں اپنے ہونٹوں پر داب چکی تھی۔ اپنا ہاتھ کھینچ کر فوری اٹھی۔ مسٹر کروس، یہ ایک دم مسٹر رومانٹک بن گئی ہو، خیر تو ہے نا؟ وہ اپنی بکھلاہٹ چھپا کر بولی۔ جمشید جٹ بستر چھوڑ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کیا پسند ہے، مسٹر کروس یا؟ جمشید نے اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد ڈال کر اس کو اپنی اور کھینچا۔ وفا کی کمر اس کے سینے سے جا لگی۔ مجھے دونوں پسند ہیں، پر ابھی لیٹ ہو جاؤں گی، پلیز شام تک ویٹ کر لو، پھر سارا وقت تمہارا۔ وہ اس کی باہوں میں پلٹ کر بولی۔ ٹھیک ہے۔ جمشید نے باہوں کا جال ہٹا کر افسردگی سے کہا اور ہاتھ کی طرف مڑا۔ وفا اس کا چہرہ دیکھ چکی تھی، پھر مسکرا کر اس کی طرف آئی۔ آنکھیں بند کرو جلدی، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ جمشید نے حیرانگی سے دیکھا، پر آنکھیں بند کر لیں۔ اتنا کیوٹ بھی مت بنو کہ میرا جانا مشکل ہو جائے۔ اب لپسٹک صاف کر لینا میری رومانٹک ہنی۔ سی یو سون۔ وفا نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے اور پھر گانوں پر رکھ کر الگ ہوتی کمرے سے بھاگ گئی۔ جمشید کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ دیر تک چھائی رہی۔ ایسے کیسے شادی کر لی؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ جمشید وفا کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر شمائل کا نہیں تو کسی کا نہیں ہوگا۔ شمائل نے حسد کی آگ میں جلتے اپنے پلان کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ہیلو، شمائل از ہیئر۔ مجھے کچھ ضروری کام کروانا ہے جس کا انعام مانگا ہوگا، بس میرے بتائے پتے پر ایک ڈاک چھوڑ دو۔ شمائل نے مکرو مسکان سے جائے کہہ کر لگایا اور ہنستی گئی۔ تم دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ گلاس کو زمین پر مار کر وہ غصے سے چیخ کر بولی اور چہرہ صاف کر کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پریشا دلدار سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ کمرہ صاف کر کے وہ شاور سے فارغ ہو کر اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے سمیٹے کمرے میں گھوم رہی تھی۔ دلدار گہری نیند میں تھا۔ آج اتوار تھا، سو کوئی میٹنگ بھی نہ تھی۔ وہ سویا رہا۔ پریشا ہولے سے کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ مائی سرکار کا ناشتہ بنا کر وہ ان کے کمرے میں لے گئی۔ السلام علیکم۔ ناشتے کی ٹرے شیشے کے چمکتے ٹیبل پر رکھ کر اس نے جھک کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام میری بچی۔ مائی سرکار نے ماتھا چوم کر پیار کیا۔ پریشا دلدار ابھی تک سویا ہے؟ چائے کا کپ لیے مائی سرکار نے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ ہاں جی، آج سنڈے تھا نا، تو نہیں اٹھے؟ پریشا نے ٹوسٹ پر مکھن لگا کر کہا۔ بچے اٹھاؤ اس کو، حاکم ولی میں دعوت ہے آج۔ جمشید میاں کا نکاح ہو گیا ہے کل، آج حاکم ولی نے دعوت دی ہے، سب کو جانا ہے۔ مائی سرکار اس کو بتاتے ہوئے ٹوسٹ پکڑا۔ اوہ، تو یہ تو اچھی خبر ہے، میں اٹھا دیتی ہوں انہیں۔ پریشا جانے کو اٹھی۔ آتے ہوئے دلدار کا ناشتہ بھی ٹرے میں سجائے ساتھ لے آئی۔ وہ بیڈ پر نہیں تھا۔ پریشا نے کمرہ دیکھا، پھر بات سے پانی کی آواز پر وہ سمجھ گئی شاور لے رہا ہے۔ ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر اس نے بالوں سے ٹاول ہٹایا۔ دوپٹہ صوفے پر رکھے وہ کھلی بالوں سے بیڈ شیٹس ٹھیک کر رہی تھی۔ جب دلدار کلین شیو کیے باہر آیا، وہ دنگ رہ گئی۔ وہ چلتا اس کی طرف آ گیا۔ پریشا کے ہاتھ سے چادر گر گئی۔ دوپٹہ کہاں ہے؟ اس کا سوال پریشا کی سوچ کے برعکس تھا۔ وہ سنبھلی۔ صوفے پر ہے، وہ تھوڑا مدم سے بولی، کیونکہ دلدار بالکل اس کے سامنے تھا۔ اس کے چہرے سے گرتا ہوا پانی پریشا کے ہاتھوں پر تھا۔ تمہاری گردن، کھلے بال اور وہ بھی نیلے، یعنی بہت بڑی کمزوری ہے، اور تم یہ جانتی ہو۔ دلدار نے جھک کر اس کے بال ایک طرف کر دیے۔ آپ کے سامنے دوپٹہ نہ بھی ہو تو اس میں برائی نہیں، دل میرے شوہر ہیں آپ، پریشا نے مشکل سے کہا تھا۔ وہ اس کی سرد سانسیں محسوس کر رہی تھی۔ تم پاس آؤ، ہٹاؤ گردن سے بال اپنے، پھر گردن بھی میری اور مرضی بھی میری۔ دلدار نے اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے مدہوش بڑے لہجے میں کہا۔ پریشا اس کے لفظوں سے پگھل گئی۔ اپنی گردن پر اس کے گرم ہونٹوں کا لمس جان لیوا تھا۔
وہ تڑپ کر دلدار کے سینے میں چھپ گئی۔ دل پلیز اتنے قربت کی عادت مت ڈالیں، میرے لیے آپ کے بنا سانس لینا مشکل ہو جائے۔ فش اپنی کمر پر اس کی باہوں کا جال تنگ ہوتے محسوس کیا تو اس کے سینے میں جذب ہونے لگی۔ مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے پری، اتنے کہ مجھے اپنی اس جنونی سی محبت سے ڈر لگتا ہے کہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تم نازک ہو، بہت پیاری ہو مجھے۔ دلدار نے اس کو باہوں میں اٹھایا اور پاس کر لیا۔ چلتے وہ صوفے پر اس کو اپنی گود میں لیے بیٹھ گیا۔ پیشے نے اس کے گانوں پر بوسہ دیا، پھر اس کے گلے سے لگ گئی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے رشک ہوتا ہے اس محبت پر، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کریں گے دل۔ بس میرے پاس رہو، یوں ہی ایسے ہی۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب مجھے دیکھتے ہو، مجھے چھوتے ہو، میرے پاس ہوتے ہو۔ پریشی اس کی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولی، پھر جھک کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر دیر تک اپنی محبت کا اظہار کرتی رہی۔ وفا اسپتال تو آ گئی تھی مگر دھیان جمشید پر تھا۔ وہ مسکرا کر اپنے کیبن میں گئی۔ ٹیبل پر اس کے نام سے ایک ڈاک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ڈاکٹر خان سے میٹنگ تھی، 100 ڈاک وہاں ہی چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ شکر ہے کام ختم ہوا۔ وہ واپس اپنے کیبن میں آئی، فون دیکھا تو جمشید کی 20 مس کال سنی۔ اور نو، جمشید ناراض نہ ہو جائے، ابھی تو میرا ہوا ہے۔ اس نے مسکان سے جائے کال بیک کی، جٹ کال پک کر لی۔ کہاں ہو؟ پہلا سوال ہی یہی تھا۔ وہ حیرانی سے آنکھیں آسمان سے لگائے سنتی رہی۔ جم ہنی، ہسپتال ہوں، میں لینے آ رہا ہوں، سب کام چھوڑ دو۔ جمشید نے ڈو کہہ کر کال بند کر دی۔ وفا کو کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ سر پکڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ اتنا جلدی ایکشن لیتا ہے؟ بس وفا جلدی کر، ابھی آ جائے گا۔ وہ خود سے بات کر رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوا۔ جمشید تم ابھی کچھ سیکنڈ ہوئے، اتنا جلدی؟ کیا باہر ہی کھڑے تھے؟ وہ شوخی سے کہتی اپنا بیگ لینے لگی۔ ہاں باہر گاڑی میں تھا۔ وہ بالکل سنجیدہ سا لگا۔ او مسٹر کنفیوژن، اب بالکل لائن پر آ گئی۔ وفا چلتی اس کے قریب آئی اور اپنی باہوں اس کے کندھے پر رکھ کر بولی۔ بدلے میں وہ چپ رہا۔ وفا نے اس کے چہرے کے تاثر دیکھے، وہ پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ میڈیسن لی تھی؟ جمشید، وفا نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے۔ اس کا جسم سرد تھا۔ فوری اس کو بٹھا کر اس کا بی پی چیک کرنے لگی۔ جمشید، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، بتاؤ پلیز۔ وفا خود اس کی حالت سے فکر مند تھی۔ میرے پاس رشتے ٹھہرتے نہیں ہیں، مجھے پوری زندگی کسی کا ساتھ مکمل نہیں ملا، تو میں نے وہ حاجی کا خول پہن لیا، کسی کو پاس آنے ہی نہیں دیا کہ جب وہ چھوڑے میں ٹوٹ نہ جاؤں۔ مجھے جوڑنے والا کوئی نہیں، اور پھر میری بے رنگ زندگی میں تم آئی۔ میں نے سگریٹ چھوڑ دی، دیر تک گھومنا، وہ سب جو کرتا تھا۔ مجھے تم سے محبت کب ہوئی نہیں جانتا، پر ہو گئی۔ اب جا کر تم وہ واحد ہو جو دادا کے بعد جس کے لیے میرا دل دھڑکتا ہے۔ محسوس کرو، ابھی بھی دھڑکن تیز ہے، بہت تیز۔ تمہیں کھو نہیں سکتا ورنہ مر جاؤں گا اپنے آپ کے خول میں۔ جمشید اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے جو اعتراف کر رہا تھا، وہ صرف وفا کی آنکھوں میں پانی لے آیا۔ وہ بچے کی طرح اس کو سب بتا رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر۔ میں تمہاری ہوں، صرف تمہاری۔ میری زندگی میں نہ تم سے پہلے کوئی تھا اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جم، آئی لو یو۔ تم سے پہلے تمہیں جان لیا تھا۔ میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ وفا نے اس کے گال پر کس کیا اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر گرفت مضبوط کر لی۔ ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے، اب گھر چلیں، وفا نے پیار سے اس کو دیکھ کر کہا۔ چلو۔ جمشید نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور ہاتھ پکڑے دونوں ایک ساتھ چلتے کیبن سے نکلے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جی تو ویورز، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔